اگر کوئی شخص ساری زندگی کوئی ایک نفلی عبادت نہ کرے، فرائض اور واجبات پر اکتفا کرے، سنتوں پر اکتفا کرے، اور ایک بھی نفلی نماز زندگی بھر نہ پڑھے، نہ کوئی نفلی صدقہ دے، لیکن واجبات اور فرائض ادا کرتا رہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ اس سے کبھی صادر نہ ہو، تو باوجود ہے کہ اس نے نفلی نماز نہیں پڑھی، نوافل ادا نہیں کیے، اس کے باوجود انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ گناہ نہیں ہوا اس سے۔ اور ایک آدمی نفلی عبادتیں خوب کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے تو نفع ٹوٹا برابر ہوتا چلا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ گناہ سے احتراز، گناہوں سے بچنا، گناہوں کا اہتمام کرنا، گناہوں سے بچنے کا یہ نوافل سے زیادہ ضروری ہے۔ عام طور سے ہمارے دور میں جو فتنے ہیں گناہوں کے، ان میں نگاہ کا فتنہ سب سے زیادہ اشد ہے اور گھر گھر پھیلا ہوا ہے۔ ایک ایک شخص اس فتنے کا شکار ہے۔ پہلے نگاہ کے غلط استعمال کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا تھا، کہیں باہر جانا پڑتا تھا، کسی کو سنیما دیکھنے کا شوق تھا تو سنیما گھر میں تو ملتا نہیں تھا، لائن لگا کے ٹکٹ لے کے جاتا تھا۔ اب نہ لائن لگانے کی ضرورت، نہ ٹکٹ دینے کی ضرورت، نہ گھر سے نکلنے کی ضرورت، موبائل میں سب کچھ موجود ہے۔ لہذا یہ فتنہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور خوب سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے، کہ نگاہ کا غلط استعمال جو ہے وہ نور ایمان کو سلب کر دیتا ہے۔ اللہ بچائے۔ ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، عمل صالح کا ایک نور ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ کے قرب کا ایک نور ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اس نور کی۔ صبح کو فجر کی نماز کو جاتے ہوئے جو آپ دعا فرماتے تھے وہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ کوئی چیز چھوڑی نہیں جس میں نور نہ مانگا ہو۔ یا اللہ مجھے میرے دل میں نور دے دے، میرے آنکھوں میں نور دے دے، مجھے میرے کانوں میں نور دے دے، میرے بصر میں نور دے دے، میرے دائیں نور دے دے، میرے بائیں نور دے دے، میرے آگے نور دے دے، میرے پیچھے نور دے دے، میرے اوپر نور دے دے، میرے نیچے نور دے دے، میری زبان میں نور دے دے، اور نور میرا بڑھاتے ہی چلے جائیے، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور یہاں تک کہ یہ کہہ دے وَاجْعَلْنِي نُورًا، مجھے ہی نور بنا دیجیے۔ کیا ہے یہ نور مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کاہے کا نور؟ ایمان کا نور، تصدیق کا نور، قرب الہی کا نور، تعلق مع اللہ کا نور۔ یہ نور ایمان کے اندر، ہر صاحب ایمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے صبح صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے دے دیجیے۔ اب یہ نور جو ہے نا، یہ تو گناہ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، گناہ بھی کرتا رہے آدمی اور نور بھی ملتا رہے ایمان کا، یہ مشکل ہے۔ حضرت امام شافعی کا کہ شعر مشہور ہے کہ کسی نے شاگرد نے کسی استاد سے کہا، خود امام شافعی نے اپنے استاد بکی ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے استاد ہیں بکی ابن جراح، اور وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو ان سے کہا کہ مجھے کچھ حافظے کی تقویت کا کوئی ذریعہ بتا دیجئے، کیونکہ مجھے بہت سی باتیں پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتی۔ تو کہتے ہیں خود امام شافعی شعر میں کہ شکوت الی بقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، جب میں نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے تو حضرت بقیع نے جواب میں کہا کہ گناہ چھوڑ دو تو حافظہ کبھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اور یہ اللہ کا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیتا ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس نور کے سلب کرنے کا؟ اس کی تفصیل میں جائیں تو لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہوگی، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ جب ایمان کا نور قلب میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس کا خود طبعی میلان وہ طاعات کی طرف ہوتا ہے، عبادات کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کی طرف ہوتا ہے، اور گناہوں کی طرف جو رغبت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا ایمان کا نور بڑھے گا اتنا ہی
गुनाहों से नफरत पैदा होती जाएगी। शुरू में आदमी बतकल्लुफ निगाह गुनाह छोड़ता है, दिल चाह रहा है, दिल बचल रहा है, दिल की ख्वाहिश है, तकाजा है कि ये गुनाह कर लूं, लेकिन फिर वो जबरदस्ती अपने ऊपर जबरदस्ती करके और अपने नफ्स के ख्वाहिश को कुचल कर बच जाता है। तो जो जो अपनी ख्वाहिशों को कुचल कर बचता रहेगा, उतना ही ईमान का नूर बढ़ता रहेगा। फिर एक मरहला ऐसा आ जाएगा कि गुनाहों से नफरत ही हो जाएगी। ये मांग रहे हैं सरकार दो आलम कि या अल्लाह मुझे ये नूर अता फरमा। अब वो उनको सरकार दो आलम तो बजाते खुद नूर थे, लक़द जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन, सरापा नूर ही नूर थे। अल्लाह ताला ने उनको सरापा नूर बनाया था। लेकिन क्यों मांग रहे हैं? ताकि अपनी उम्मत के लोगों पर शफकत फरमाकर उम्मत के लोगों को सिखाएं कि खुदा के बंदो ये चीज मांगने की है, नूर मांगो अल्लाह ताला से, और उस नूर का नतीजा ये होगा कि इंशाअल्लाह गुनाहों से हिफाजत भी होगी। गुनाहों की हिफाजत, गुनाहों से बचने से नूर पैदा होता है, और जब नूर पैदा होता है तो आप मजीद गुनाहों से बचने की हिम्मत पैदा होती है, मजीद हिम्मत होती है तो मजीद नूर आता है। ये एक तसलसल है जो बंदे को सारी जिंदगी जिसको हासिल करने की फिक्र करनी चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि निगाह के गलत इस्तेमाल से क्या होता है कि ये नूर ईमान जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया बंदे को, उससे महरूमी हो जाए। ये आंख का नूर है ना जिससे देख रहे हो, ये आंख ही का तो नूर है ना। किसका अता किया हुआ है? अल्लाह ताला के सिवा कौन है जिसने ये दे दिया? मुफ्त दे दिया, बेमांगे दे दिया, कोई कीमत वसूल नहीं की। सारी जिंदगी तुम इसको इस्तेमाल कर रहे हो, और इतनी नाजुक मशीन दे दी है कि उसके कल पुर्जों का और उसके रग पट्टों का किसी को पता नहीं है। एक हमारे दोस्त हैं जो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, वो आजकल बीमार हैं, आंखों के अमराज के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ आंख के अंदर 11 किस्म के स्पेशलाइजेशन है। इस छोटी सी आंख के अंदर जो कायनात बनाई है अल्लाह ताला ने, उस कायनात के जो अब तक 11 किस्म के मुख्तलिफ लोग होते हैं, जो कोई एक चीज का स्पेशलिस्ट है, कोई दूसरी चीज का स्पेशलिस्ट है, कोई किसी चीज का स्पेशलिस्ट है, 11 किस्म के स्पेशलिस्ट होते हैं। और जब जरा सी कोई खटक हो जाए आंख में, कोई तिनका पड़ जाए, फिर देखो क्या बेचैनी होती है। अगर बीनाई खुदा न करे किसी वक्त उसमें कमी आ जाए तो इंसान सारी दुनिया की दौलत लुटाने को तैयार हो जाता है कि ये मैं लुटा दूं लेकिन मेरी ये बीनाई वापस आ जाए। बेमांगे मुफ्त दे रखी है अल्लाह ताला ने सारी जिंदगी, पैदाइश से लेकर मरते दम तक ये चल रही है। तो इसको, इस कायनात को, आंख की इस कायनात को अगर गुनाह से आलूदा करोगे, अल्लाह की दी हुई इस मशीन को अल्लाह ताला की मासियत से आलूदा करोगे, तो इसका चाहे तुम्हारी बीनाई सल्ब ना हो, लेकिन जो इसके अंदर अल्लाह ने नूरे ईमान रखा है वो सल्ब होता जाएगा। जब वो सल्ब हो जाता है तो अल्लाह बचाए इंसान का